ویلکم بیک ویورز. زاہد صاحب پلیز ڈو کنٹینیو. دیکھیے ہم نے آپ کو جاپان کی مثال دی تھی. یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ پچھلے چند سالوں میں 3000 اسکول بند ہو چکے ہیں جاپان میں کہ بچے نہیں ہیں ان کے پاس. ایک ایسی غیور قوم جو کہ فیملی لائف میں اور اپنی ویلیوز پہ یقین رکھا کرتی تھی, اس نے جب ان کا ویسٹرن اکنامک ماڈل اڈاپٹ کیا تو 40 سال کے اندر حال یہ ہو گیا ہے کہ اب اس کے پاس اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. یہی اکنامک ماڈل جو ویسٹرن سوسائٹیز نے اڈاپٹ کیا اس سے پہلے, اس وقت یورپ میں حال یہ ہے کہ 2005 میں جب فرانس میں ایک ہیٹ ویو آئی تو 15,000 سے زائد بوڑھے جن کو اپنے اولڈ ہاؤسز میں یا گھروں میں ابینڈن کر کے یہ لوگ چلے گئے تھے ان کی فیملی سمندروں پہ بیچز پہ پکنک منانے کے لیے, 15,000 بوڑھے عورتیں مر گئے, کھپ گئے, ختم ہو گئے, مگر ان کے بچے اپنی پکنکس چھوڑ کر واپس نہیں آئے بوڑھے ماں باپ کو دفن کرنے کے لیے. حکومت کے لیے عذاب بن گیا کہ 15,000 بڈھوں کی لاشوں کو چھپائے کہاں, رکھے کہاں, کہ جب تک ان کی اولاد واپس آ کے کلیم نہ کرے اس کو. بچے جب بڑے ہونے سے پہلے, کوئی بچہ مغرب اور یورپ میں ایسا نہیں ہے جو شادی سے پہلے یا بڑے ہونے سے پہلے اپنی عزت اور آبرو گنوا نہ چکا ہوتا ہو. ان کے معاشرے کی جو ویلیو سسٹمز ہیں, نہ بچے کے باپ کا کوئی ادب, ماں باپ کا کوئی ادب ہے, نہ بچوں کا کوئی لحاظ ہے. بچے بڑے ہو کے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, پھر فیملی ریز کرنے کا تو سوال ہی نہیں ہے. یورپ میں حال یہ ہے, اسکینڈینیوین کنٹریز میں پرٹیکولرلی, کہ حکومت پیسے آفر کر رہی ہے لوگوں کو کہ خدا کے واسطے آپ فیملی ریز کریں تاکہ ہماری اپنی پاپولیشن بھی ہو. دیکھیے اس کے نتیجے میں کیا ہوا, یہ ساری راک فیلر اسپانسرڈ وومنز لبریشن موومنٹس جو مغرب میں انہوں نے ڈیولپ کی, جن کا مقصد جیسے ہم نے عرض کیا آپ کو بہت ناپاک تھا کہ بچوں کو ہم, کیونکہ ماں باپ جب دونوں کام کریں گے تو ہم ان کی آمدنیوں کو ٹیکس بھی کریں گے, وہ دونوں ہم سے قرض بھی لیں گے, سود بھی لیں گے, اور ان کے بچوں کو ہم بگاڑیں گے اپنے پبلک اسکولس میں. اور آج امریکہ میں جو حشر نشر ہوا اور مغرب میں اس کی بات ہے بالکل سب کے سامنے, جیسے ہم نے عرض کیا, پورا فیملی سسٹم کا بیڑا غرق ہو گیا. روحانیت, اسپرچولیٹی, مورالٹی, اب وہ امورل سوسائٹی نہیں ہے, اب وہ امورل سوسائٹی ہے. یعنی ان میں اب ویلیو سسٹم اتنا ختم ہو چکا ہے, اب کوئی شناخت گائیڈنس رہ نہیں گئی. عیسائیت وہاں نہیں ہے, عیسائی ویلیوز کا وہاں کوئی وجود نہیں ہے. ہر وہ چیز جس کا عیسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے اس کو یہ قوم کرتی ہے, اس میں ملوث ہے, میں انوالو ہے. اور ہر وہ عذاب جس کی وجہ سے اللہ نے قومیں تباہ و برباد کی ہیں, قرآن پاک میں اور جس گناہ اور جس عذاب کا لکھا ہے وہ سارے گناہ یہ قومیں اب کرتی ہیں, اس لیے کہ فطرت تباہ ہو چکی ہے ان کی. اب ظاہر ہے ان کو اپنی فیکٹریاں چلانے کے لیے, اپنے لوگ چلانے کے لیے, جب ان کے پاس لوگ ہی نہیں ہیں اپنے, اور نظر آ رہا ہے کہ اگلے چند سالوں میں ان کے پاس اپنی پاپولیشن ختم ہو جائے گی, انہوں نے پوری دنیا سے امیگرینٹس منگانا شروع کیے. دیکھیے جو انہوں نے کینیڈا اگر آج امیگریشن دے رہا ہے پوری دنیا میں, اور امریکن امیگریشن مل رہی ہے, تو محبت اور پیار میں نہیں دے رہے ہیں, ان کو غلام چاہیے اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے. وہ پوری دنیا سے امیگریشن لے رہے ہیں. لیکن جیسے ہم نے عرض کیا کہ یہ اپنی چالیں چلتے ہیں اور اللہ اپنی چالیں چلتا ہے. ہر چیز ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ پلان کرتے ہیں لیکن چیزیں ان کے ہاتھ سے باہر نکل جاتی ہیں. جو لاکھوں کی تعداد میں امیگرینٹس پوری دنیا سے جانا شروع ہوئے ہیں, اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ پہلا تو یہ ہوا ہے کہ جو مغرب کے معاشرے میں وائٹ ریس تھی, جو اپنے آپ کو سپیریئر ریس سمجھتی تھی, گورا جسے کہتے ہیں, اپنے آپ کو انگریز سمجھتا تھا, وہ شدید خطرہ محسوس کرنے لگا ہے کہ جو باہر سے آنے والے امیگرینٹس ہیں یہ ہارڈ ورکنگ بھی ہیں, محنت بھی کرتے ہیں, جان بھی مارتے ہیں, اور وہ جگہ بنا رہے ہیں اس معاشرے میں مغرب ان ویسٹرنرز کو پیچھے ہٹا کے. اور دوسرا جو بہت بڑا نقصان جو مغربی معاشرے کو زائنسٹ کو ہو رہا ہے ان امیگرینٹس کے آنے سے, کہ یہ اپنی تہذیب ساتھ لے کر آ رہے ہیں, اپنا ویلیو سسٹم, اپنا دین ساتھ لے کر آ رہے ہیں. خاص طور پہ لاکھوں مسلمان جو مغرب میں گئے ہیں, جو اکنامک مائیگرینٹس تھے پرائمرلی, ان لوگوں نے اس مغربی معاشرے میں جا کر جو اپنا اخلاق اور اپنا کردار اور اپنا دین پروجیکٹ کرنا شروع کیا ہے. اس میں غلطیاں بھی ہیں, کوتاہیاں بھی, بڑی خرابیاں ہیں, لیکن اس کے باوجود اس بینکرپٹ معاشرے کے لیے یہ بہت بڑی نعمت تھی کہ ان کو ایک ایسا ویلیو سسٹم بھی ساتھ ہے. وہ حیرت سے دیکھتے ہیں مسلمانوں کو کہ مسلمان مغرب میں رہنے کے باوجود بھی فیملی ریز کرتے ہیں, ان کا اکنامک, ان کا مسلمانوں کا فیملی سسٹم, اپنے ماں باپ کا لحاظ اور ادب کرتے ہیں, اپنے بچے تعلقات رکھتے ہیں ماں باپ کے ساتھ, کیونکہ نقصانات ہو رہے ہیں وہاں بہت. لیکن اس کے باوجود مغرب کے بہت زیادہ لوگ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا انہوں نے. اسلام یعنی اس وقت لندن میں, یورپ میں, انگلینڈ میں خاص طور پہ تو حال یہ ہے کہ یعنی ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگلے چند سالوں میں شاید ان کا وزیر اعظم میرپور سے نہ ہو کہیں. یعنی اس قدر پاکستانی اور اس قدر ماشاءاللہ مسلمان مائگریٹ کر کے وہاں جا رہے ہیں. بریڈ فورڈ میں, لندن کے مختلف علاقوں میں کئی کانسٹیٹیوئنسیز ہیں کہ جو صرف ایشینز کی ہیں یا پاکستانیوں کی ہیں. دیز تھنگز آر ہیونگ امپیکٹ آن دیم ناؤ. اس کی وجہ سے جب یہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں اپنا دین, اپنی تہذیب, اپنا تمدن لے کر, تو مغرب اور یہود خاص طور پر یہودیوں کے خلاف نفرت بھی ساتھ جاتی ہے. اور یہ ساری چیزیں جو اکنامک کولیپس مغرب کا, اس کے ساتھ جو امیگریشن ہو رہی ہے, جو مائیگرینٹس جا رہے ہیں. صاحب کیا پہلے اس ایسپیکٹ کو انہوں نے اگنور کیا تھا, ان کو یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ یہ بھی ساتھ میں کی نا بات ہم نے کہ یہ لوگ خدا نہیں ہے نعوذ باللہ, یہ پلاننگ تو کرتے ہیں لیکن چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں. انہوں نے پلان یہ کیا کہ مغربی سوسائٹی کو ہم قرض اور سود کے لیے پوری عورتوں کو گھروں سے نکالیں گے اور اس کے بعد سب کو ورک فورس میں ڈال دیں گے, بچے بگاڑ دیں گے ان کے. لیکن دین دے ریئلائز کہ ان کا اپنی سوسائٹی بھی نہیں چل پائے گی اوور. دیکھیے یہ سب چیزیں ایک جنریشن میں تو نہیں نظر آتی, کم از کم اس کے لیے 2-3 نسلیں نظر آتی ہیں, جس کے بعد پورا معاشرہ تباہ برباد ہونے لگتا ہے. جاپان نے بھی 45 کے بعد جو ماڈل اڈاپٹ کیا تو آج 50 سال کے بعد اس کو پتا لگ رہا ہے کہ ہم نے غلط ماڈل اڈاپٹ کیا تھا, ہمارا معاشرہ تہذیب تباہ ہو جائے گی اب جا کے.
مغرب کا یہی حال ہونے لگا. علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی. اب کوئی اس بات پہ بعید نہیں ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اتنی بڑی بڑی تہذیب مسلمانوں کی یوروپ اور مغرب میں ڈیولپ ہو جائیں, سویلائزیشن ڈیولپ ہو جائیں مسلمانوں کو, کہ اب یوروپین اس سے انفلوئنس ہو کے, کوئی بعید نہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آگے جا کے مغرب کو یوروپ کا حال کیا بنے گا. یہودیوں نے اس طرح پلان نہیں کیا تھا, بہت سی چیزیں ان کے ہاتھ سے باہر نکلی ہوئی ہیں. مگر اس کا ایک اور نقصان جو یہودیوں کو ہوا اس سارے سسٹم کو ڈیولپ کرنے کا, کہ یورپ میں یہودیوں کے خلاف مغرب میں بہت زیادہ نفرت ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی. اور اس کا علاج وہ یہ نکالتے ہیں جو تاریخی طور پر, جیسے ہم نے پہلے کہا کہ نکالتے ہیں, کہ عیسائی دنیا کو, مغربی دنیا کو مسلمانوں سے تصادم میں ڈال دو. یعنی صلیبی جنگیں پہلی بھی, آج بھی جو یہ جنگ ہے 9/11 کے بعد بش نے جو پہلا لفظ کہا تھا وہی کہا تھا کہ یہ کروسیڈ ہے, ایک صلیبی جنگ ہے جو اب ہم برپا کرنے جا رہے ہیں, اور بعد میں اس نے ریٹریکٹ کرنے کی کوشش کی, مگر اس کے دل کی بات منہ پہ آ گئی تھی. یہ جو کچھ ہی مغرب میں اس وقت مسلمان دنیا پہ جو اس وقت تمام مغربی صلیبی فوجوں کے حملے ہیں, اس میں اور صلاح الدین ایوبی کے دور کی صلیبی جنگوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ہم آپ کو بتا دیں, یہ انادر انویژن ہے صلیبی جنگوں کی جو مسلمان دنیا میں کی جا رہی ہے. اور یہ یہودی گیم اسی لیے ہے, اس سے پہلے کہ اور جتنا ہی مسلمانوں کو یہ مغرب میں گالیاں دیتے ہیں اتنا ہی مغرب میں لوگ مسلمان بھی ہو رہے ہیں. یوان ریڈلی جو برٹش جرنلسٹ تھی, افغانستان میں آتی ہے, طالبان کی قید میں رہتی ہے, آئی تھی گالیاں دینے کے لیے, واپس جاتی ہے, مسلمان ہو جاتی ہے. اور یہ کیفیت یوان ریڈلی کے ساتھ اکیلے نہیں ہے, بہت بڑی تعداد. اس کے بعد یوان ریڈلی نے مینشن بھی کیا تھا کہ ان کو کافی پرسیکیوشن کا سامنا تھا. وہی معاشرہ جو اپنے آپ کو ٹالرنٹ اور سیکولر اور لبرل اور ہمیں تنگ نظر کہتا ہے, اس کے بعد یوان ریڈلی سے پوچھے کہ اس کا حشر کیا کیا اس معاشرے نے, جتنا تنگ نظر اور متاثر اور تو یہ وہ تمام کیفیات اور معاملات ہیں کہ اب پوری دنیا میں ایک ڈفرنٹ بال گیم ڈیولپ ہو رہا ہے. دیکھیے ان مال اسر یسرا, قرآن میں بار بار اللہ ریپیٹ کرتا ہے, ان مال اسر یسرا ریپیٹ کیا اس نے اس بات کو کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اس میں اگر ایک تنگی اور برائی اور تکلیف کا پہلو آپ کو نظر آتا ہے تو اس کے اندر اللہ نے خیر کا پہلو بھی رکھا ہوتا ہے, ذرا اس کو بھی تلاش کیجیے. تو اسی لیے ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اکنامک سسٹم آپ کو اتنا بڑا نظر آ رہا ہے اس میں گھبرانے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ایک سیکوینس ہے, ہم حل بھی دیں گے اس کا, لیکن اس سیکوینس یہی ہے کہ پہلے ہم آپ کو اس کا ناپاک چہرہ دکھائیں, اور اسی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے جو اپرچونٹیز ہمارے لیے نکالی ہیں وہ پھر اپرچونٹیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ یہ چال ان کے منہ پر الٹی کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور اللہ اپنی سب سے بہتر چالیں چلنے والا ہے, وہ خود یہ کہتا ہے. تو دس از دی انوائرمنٹ اس وقت یورپ میں جو ماڈرن انوائرمنٹ کی بن گئی ہے. اب زائنسٹ رسپانس ہم نے آپ کو بتایا, زائنسٹ رسپانس واز ویری کیٹیگورک کہ مغربی صلیبی فوجوں کو لے کے مسلمان دنیا میں داخل ہو. اب یہ مسلمانوں میں تباہی مچا رہے ہیں, ان کے اپنے معاشرے پیچھے تباہ ہو رہے ہیں, ان کی اپنی اکانومی تباہ ہو رہی ہے, ان کا سوشل مورل فیبرک تباہ ہو چکا ہے. اس صورتحال میں جب یہ مسلمان ملکوں میں دخل دیتے ہیں آ کے, اب ہم تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جائیں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ جب مسلمانوں, اب اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو جب موقع ملا تو مسلمان بھی ان کی تہذیبوں پہ گئے تھے, ہم نے بھی اسپین پہ قبضہ کیا, ہم نے بھی خلافت عثمانیہ میں آگے جا کے کئی ان کے ممالک پہ قبضہ کیا, مسلمان بھی انڈیا پہ آئے, انڈیا پہ حکومت کی. جب ان کی تہذیب مسلمانوں کے دوسرے علاقوں پہ جاتی ہے تو کیا کرتی ہے, اور جب مسلمان دوسری تہذیبوں پہ جاتے ہیں تو مسلمان کیا کرتے ہیں. آئیے دیکھیں اس کی چند اپنے وقت مثالیں دیتے ہیں. سب سے پہلے سب سے بڑی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر, یعنی ایک تاریخ انسانیت میں آج تک ایسی مثال نہیں ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے 22 سال تک آپ کو پرسیکیوٹ کیا ہو, آپ کو تکلیف دی ہو, آپ کو اذیت دی ہو, آپ کو عذاب دی ہو, کیا تکلیف نہیں دی مکی دور میں اور اس کے بعد انہوں مسلمانوں کے ساتھ, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے کفار مکہ پر غلبہ پایا تو اس روز سب کو عام معافی, یعنی جانی دشمن بدترین لوگوں کو بھی معافی دے دی گئی. دیکھیے ہمارا دین اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ماڈل, رول ماڈل ہمارے لیے انسانیت کے لیے سیٹ کرتے ہیں وہ میگنانیمٹی کا ہے, معاف کرنے کا, درگزر کرنے کا. مسلمانوں کے ساتھ یہی پرابلم رہی ہے بعد میں بھی ہمیشہ کہ ہم لوگوں نے بہت نقصان اٹھایا ہے لیکن اپنے ویلیو سسٹمز پر ہم قائم رہے. ہم نے بدترین دشمنوں کو معاف کیا ہے لیکن بے شک نقصان اٹھایا, لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنی ویلیوز کو, اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رول ماڈل کو فالو کیا ہے. ہمارا یہ کردار ہے. ان کا کیا کردار ہے دیکھتے ہیں. دیکھیے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا. تاریخ انسانی گواہ دیتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کے فتح ہونے کے بعد عام معافی کا اعلان کیا. جی زید صاحب, we have to take a break but we'll continue on the same.